Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. یہ چلیں گے فیصلہ آپ کو وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں جس بندے کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا، جس بندے کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا، اگر اسے کسی غیر عوامی غیر جمہوری طریقے سے اسے علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا۔ پاکستان کے عوام نے اس بات کو نہیں قبول کیا۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کو 20 کروڑ میں سے کوئی مجھے ایک بتائے، سپریم کورٹ کے معزز محترم ججز جن کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی، سپریم کورٹ کے ججز میں سے کوئی آدمی جو ہے اسے قاتل کہنے کو تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اس فیصلے کو آج تک، اس بات کو آپ دیکھ لیں کہ یہ 1970 کا واقعہ ہے، 30 سال ہونے کو ہیں، آج تک جو ہے وہ اس فیصلے کی کسی نے جو ہے وہ اس کو ریفر نہیں کیا، اس کو لوگوں نے منتخب کیا۔ لوگ اپنے ووٹ سے اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے تو کر دیتے، لیکن جب اس کی بجائے کسی اور طریقے سے اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ لوگوں نے دوبارہ اس ملک میں 2 مرتبہ دوبارہ بعد میں اس کی جماعت کو جو ہے وہ برسے اقتدار لے کے آئے، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اس کی جماعت کے اوپر قابض ہونے والے لوگوں کو، بے نظیر بھٹو کی ذات کو چھوڑ کے میں بات کرتا ہوں، باقیوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ اس قابل نہیں کہ ان کو کوئی یونین کونسل کا کونسلر بھی منتخب کرے، لیکن اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ 2 دفعہ جو ہے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ میاں نواز شریف کو اس سے پہلے ہائی جیکنگ کے کیس میں 2 مرتبہ عمر قید کی سزا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کسی میونسپل کمیٹی یا کسی اسمبلی سے نہیں، عدالت سے ہی ہوئی تھی، اور سندھ ہائی کورٹ نے اس سزا کو جو ہے وہ بحال رکھا تھا۔ آج کوئی کہے 20 کروڑ میں سے مجھے، یا کسی نے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ہائی جیکنگ کا جو ہے وہ سزاوار ٹھہرایا ہو، لوگوں نے دوبارہ جب موقع ملا لوگوں نے دوبارہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ 3ری مرتبہ ملک کا وزیر اعظم منتخب کیا۔ آج یہ جو ہو رہا ہے کہ کس طرح سے 36 سالوں میں کوئی جرم اس کے یعنی پلے اس کے ذمے لگانے کو نہیں مل رہا، بھئی اگر ہے تو یہ 4 سال یہ کل کی بات ہے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بجلی کے پروجیکٹ کے افتتاح ہوئے ہیں، یہ 1.5-200 ارب روپے کا منصوبہ ہے۔ یہ 200 ارب روپے کا منصوبہ ہے، ڈاکومنٹس موجود ہیں، ابھی وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے، جن لوگوں نے دیا ہے وہ بھی زندہ سلامت ہے سارے۔ او بھائی اگر وہاں پہ کوئی کرپشن ہوئی ہے تو پھر تم 40 سال پہلے کا حساب جو مانگ رہے ہو، اور مانگ رہے ہو اس کے ذاتی کاروبار کا، بلکہ ذاتی کاروبار بھی نہیں، اس کے فیملی کے کاروبار کا۔ او بھائی یہ 4 مہینے پہلے جو کام ہوا ہے، یہ 4 سال میں جو کام ہوا، ان کو نکالو نا، ان کو نکالو، قوم کو ثابت کرو، بتاؤ کہ جی یہ 200 ارب کا منصوبہ تھا، اس 200 ارب کے منصوبے میں جناب 10 ارب ادھر چلا گیا، یہ اکاؤنٹ ہے یہاں سے ادھر گیا، وہاں سے ادھر گیا، یہ کمپنی بیٹھی ہے، یہ بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سے یہ کک بیک لیا گیا، ہم سے یہ کمیشن لیا گیا، ہم سے یہ کرپشن لی گئی۔ بھئی 40 سال پیچھے جا رہے ہو تم، اور جا بھی رہے ہو اس کے فیملی کے کاروبار کے اوپر۔ مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے اس ملک سے اندھیرے دور کرنے کے لیے ایک بھرپور مخلصانہ کوشش کی ہے۔ اس نے لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے کے لیے اس نے ہمت کی ہے، اس نے دہشت گردی کے اوپر کاری ضرب لگائی ہے، اور لگتا یہ ہے
ان کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھی محمد نواز شریف کو شکست دینی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. اب وہ 58-2 بھی جو کسی زمانے میں ڈکٹیٹروں کا اشعار ہوتی تھی، وہ جب حکومت پہ قبضہ کر لیتے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی کٹ پتلی حکومت بناتے تھے، اور جب وہ بھی کو تھوڑا بہت چلنے لگتی تھی تو پھر وہ اوپر ایک اپنی جو ہے وہ تلوار لٹکاتے تھے 58-2 بھی کی. اب سپریم کورٹ کے کندھے کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والے لوگ اب سپریم کورٹ جو دھرنا نمبر 1 سے نہ حاصل کر سکے، جو دھرنا 2 سے نہ حاصل کر سکے، جو 2 نومبر کو لاک ڈاؤن سے، آپ مجھے بتائیں کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ کہ جی ہم اسلام آباد جائیں گے اور وہاں پہ ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے، ہم وہاں پہ ہر چیز کو بند کر دیں گے، ہم شہروں کو بند کر دیں گے. ایک منتخب وزیر اعلیٰ پولیس کو ساتھ لے کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتا ہے. یہ بغاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اس کا کسی نے نوٹس لیا؟ کیا سپریم کورٹ کسٹوڈین نہیں ہے اس ملک کے آئین کی؟ کیا اس ملک کے آئین اور قانون نے صرف نواز شریف کے اوپر ہی نافذ ہونا ہے؟ یہ 62 صرف اسی کے لیے بنی ہے. جب ایک صوبے کا حکمران جس نے حلف اٹھایا ہے اس آئین کے تحفظ کا، وہ جب مسلح حملہ آور ہوتا ہے تو کیا اس کا کوئی نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ 100 موٹو نوٹس جو ہے وہ یہاں پہ آ کے دم توڑ دیتا ہے. جو باتیں جاوید ہاشمی کر رہا ہے، کیا وہ پورے ملک میں کسی کو سنائی نہیں دے رہی؟ کیا وہ اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پہ نشر نہیں ہو رہی؟ یہ صرف اسی بات کا حساب کر رہا ہے کہ جی آپ نے، جب آپ در بدر تھے، آپ کے اوپر اس ملک کے دروازے بند تھے، آپ اس ملک میں نہیں آ سکتے تھے، تو آپ کو دبئی میں ویزا لینے کی ضرورت تھی، اور آپ اگر اس کے لیے آپ نے کوئی ڈاکومنٹ بنایا وہاں پہ تو اس کا بھی حساب دیں، کہ اس کا بھی جو ہے وہ حساب ہوگا کہ آپ صادق اور امین جو ہے وہ ہیں یا نہیں. یہ مکار مولوی جنہوں نے امریکی ڈالر جو رشیا جب افغانستان میں تھا، انہوں نے اس طرح سے امریکی ڈالر سمیٹے، اس طرح سے انہوں نے کھائے پیے جس طرح سے شیر مادر ہوتا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے جو ہے وہ نہائے دھوئے ہوئے ہیں. اس ملک میں دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والے یہ لوگ ہیں. اس ملک کو دہشت گردی کی طرف دھکیلنے والے جو ہے وہ یہ لوگ ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو ایک غیر جمہوری اور غیر عوامی طریقے سے جو ہے علیحدہ کر کے، اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ اس کا رزلٹ سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو علیحدہ کر کے جو سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا، اسے یہ ملک آج تک بھگت رہا ہے. اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید یہ بعد میں جو ہے یہ اپنا یہ رشیا، یہ مجاہدین، پھر طالبان، یہ شاید یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگی سے جو ہے وہ شاید ہماری زندگی میں نہ آتی. ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں کہ یہ کیا ریزیمبلنس ہے. 1999 پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں تھا. 1999 میں کوئی بندہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوڈ شیڈنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. خود کش حملوں کا کبھی کسی نے سنا نہیں تھا. وہ فلسطین کا کبھی کبھی سنتے تھے کہ جی وہاں پہ کو کسی نے جو ہے وہ خود کش حملہ کر دیا. پاکستان کے لوگ خود کش حملوں کے نام سے واقف نہیں تھے. پاکستان ایٹمی قوت بن چکا تھا
اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد 12 اکتوبر آ گیا۔ 12 اکتوبر کے بعد پھر اس کے بعد یہاں پہ پھر لوڈ شیڈنگ بھی آئی، پھر یہاں پہ دہشت گردی اور یہاں پہ خود کچھ دھماکے بھی آئے، اور پھر حالت یہ ہو گئی کہ 2013 میں جب میاں نواز شریف نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو پوری دنیا کے رسائل، پوری دنیا کے اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور جب آج 2017 ہے، آج پھر پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہونے جا رہی ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے باہر آنے کو ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اقتصادی طور پہ ایٹمی دھماکے کے بعد سی پیک کی شکل میں معاشی دھماکہ کرنے والا ہے۔ تو آج پھر جناب یہ اب جولائی 2017 آ گیا ہے، یہ 10 تاریخ آ گئی تھی، 10 کے بعد پھر یہ جو ہے وہ بعد میں پھر تاریخیں پڑھتے رہی، اب جو ہے وہ کوئی تاریخ آنے والی ہے۔ یہ کیا اتفاق ہے کہ جب بھی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے کی نوبت پہ آتا ہے تو ہمیں ان حالات سے جو ہے وہ دو چار کر دیا جاتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں جن لوگوں کا یہ منشا ہے کہ اس ملک میں عدم استحکام رہے، کو اندر بھی اور باہر بھی، اور کچھ لوگ جو ہیں دانستہ طور پہ اور کچھ لوگ شاید اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنے احمقانہ پن کی وجہ سے ان قوتوں کے جو ہے وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ میاں نواز شریف اس ملک کے عوام کے ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم ہے۔ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نومینی تھا۔ اس ملک نے وزیر اعظم کا ووٹ جو ہے وہ 70 سالوں میں 3 لوگوں کو دیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کے نشان پر جب لوگوں نے مہر لگائی تھی، ہر بندے کو پتا تھا کہ میں یہ مہر لگا رہا ہوں، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ہوگا۔ بے نظیر بھٹو کو بھی وزیر اعظم کا ووٹ لوگوں نے دیا، وہ منتخب ہوئی۔ میاں نواز شریف کو لوگوں نے وزیر اعظم کا ووٹ دیا ہے۔ یہ کروڑوں ووٹ جو اسے پڑا ہے، ہر بندے کو مسلم لیگ نون کے نشان پر مہر لگاتے وقت پتا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ میاں نواز شریف ہوگا۔ ایک ایسا لیڈر جس کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ اپنا ووٹ دے کے اس عہدے پہ پہنچائیں، اگر اسے کسی غیر جمہوری اور غیر جو ہے وہ عوامی طریقے سے اس عہدے سے علیحدہ کیا جائے گا تو یہ ملک میں سیاسی عدم استحکام لائے گا۔ اور سیاسی عدم استحکام، جس طرح سے میں نے یہ مختلف حوالوں سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ اس ملک اور اس قوم کے لیے جو ہے وہ کسی بھی سہانے سے جو ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ امید بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے، ہمیں اس ملک کی عدلیہ سے، اس ملک کی سپریم کورٹ کے انتہائی معزز اور محترم جج صاحبان سے، ان جج صاحبان کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ بہترین انسان ہیں، وہ قوم کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، وہ معاملہ فہم لوگ ہیں، اور انہوں نے جہاں جہاں پہ بھی اپنے فرائض نبھائے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس ملک اور قوم کے مفادات کو جو ہے وہ ہمیشہ رکھا ہے۔ پوری قوم ان سے امید کرتی ہے کہ وہ ان قوتوں جو روز وہاں سے جنازے نکالتے ہیں، روز سپریم کورٹ سے تابوت نکالتے ہیں، جو اپنا ملک دشمن ایجنڈا جو ہے اس کی کامیابی کے لیے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو سپریم کورٹ میں اس طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم بچپن میں جب ہوتے تھے تو
وہ محلے میں کوئی جب تقسیم ہوتی تھی چیز تو وہ بچے جو ہے وہ آواز لگاتے تھے تو پھر سارے لوگ دوڑتے تھے اس طرف. یعنی یہ اب وہاں پہ لولے لنگڑے جن کی نبض نہیں چل رہی، جن سے چلا نہیں جا رہا، جن سے بات نہیں ہو رہی، وہ بھی صبح صبح جہاں وہ سپریم کورٹ پہنچے ہوتے کہ جیسے حکومت بنڈی دی لے جاؤ، وہاں پہ حکومت لینے پہنچے ہوتے. یہ لوگ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اللہ سے بھی یہ امید ہے اور اپنے سپریم کورٹ کے معزز ججز سے بھی یہ امید ہے، یہ یقین ہے کہ وہ اس سازش کو ناکام بنائیں گے اور پاکستان کو سیاسی استحکام کی طرف لے کے جائیں گے. پاکستان کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ پاکستان سے جو ہے وہ دہشت گردی ختم ہو. وہ پاکستان کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ پاکستان سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو. وہ پاکستان کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ پاکستان میں ایک منصفانہ ایک ایسا الیکشن 2018 میں ہو جس کے اوپر کسی کو جو ہے وہ انگلی اٹھانے کی جو ہے وہ جرت نہ ہو. وہ پاکستان کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ عوام کا فیصلہ عوام کو کرنے کی جو ہے وہ کب موقع ملے گا. اگر پاکستان کے عوام 2018 میں یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ہماری صحیح خدمت نہیں کی، اس ملک کو ترقی سے اور ملک کو بہتری کی طرف نہیں لے کے گئے، یہ ان کا حق ہے. یہ 58(2)B کوئی ڈکٹیٹر استعمال کرے یا یہ 62-63 جو ہے وہ 58(2)B کی شکل میں استعمال ہو، یہ اس عوام کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. یہ ان کا حق ہے. وہ اگر 58(2)B 2018 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون پہ یا میاں نواز شریف پہ لگائیں گے، کسی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی عذر کر سکے. ہماری بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ فیصلہ غلط ہے. ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے اور جس کے حق میں فیصلہ ہوگا اس کی مدد کریں گے. میاں نواز شریف خود اس کا ہاتھ لے کے آگے بڑھے گا کہ بھئی میں نے لوڈ شیڈنگ میں، میں نے دہشت گردی میں، میں نے سی پیک میں یہ کام کیا ہے، آؤ آگے آپ شروع کرو، آپ کے پاس مینڈیٹ ہے. لیکن یہ طریقہ کار جو اپنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ نہ اس ملک کے حق میں ہے، نہ اس ملک کے عوام کے حق میں ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ اگر یہ ہوا تو اس ملک کے عوام 2018 کے الیکشن میں اسے رد کریں گے اور اسے ایسا نہیں ہونے دیں گے. وہ اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ بالکل اس کو جو ہے وہ برقرار رکھیں گے. لیکن ہمیں بہتری کی جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے. اور آج کی جو یہ مجلس ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی مدد کے لیے ہے کہ جن لوگوں کی مدد کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور اللہ کے نبی نے احادیث میں بھی متعدد بار بلکہ بار بار جو ہے وہ ذکر کیا ہے. ایک ایسی محفل جس محفل وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے گا اسے ہم قبول کریں گے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ.